الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ آپ لوگوں کی باتوں کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ وقت بہت قیمتی بناتے ہیں۔ آدھا منٹ بھی ہو نا وہ بھی ضائع نہیں کرتے، دو چار باتیں کر ہی لیتے ہیں، وقت ضائع نہیں کرتے۔ کیسے اچھے لوگ ہیں۔ وصفاتہ کلھا بخلاف صفات المخلوقین، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ صفات مخلوق کی طرح نہیں ہیں۔ آگے اس کی وضاحت خود فرمائی ہے۔ یعلم لا کا علمنا ویقدر لا کا قدرتنا ویراک لا کا رؤیتنا ویتکلم لا کا کلامنا وَيَسْمَعُ لَا كَسَمِعْنَا۔ لیکن خود وضاحت کی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق کی صفات کی طرح نہیں ہیں۔ کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ کا علم ہے لیکن ہمارے علم کی طرح نہیں ہے۔ یہ بات توجہ سمجھنا، اللہ کا علم ہے لیکن ہمارے علم کی طرح نہیں ہے۔ اتنی بات سمجھ آ جائے علم غیب کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں، اللہ خالق ہیں، تو اللہ کا علم اور ہے، ہمارے نبی کا علم اور ہے۔ اللہ والا علم ہے ہی نہیں تو پھر اللہ کی طرح عالم الغیب کیسے ہوں گے؟ بات سمجھ آ گئی؟ کیسے ہوں گے؟ اصل جو علم غیب ہوتا ہے نا، وہ علم غیب وہ ہوتا ہے کہ جس پر کوئی دلیل نہ ہو اور اس تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ اور پیغمبر کے پاس جو بھی علم ہوتا ہے وہ جبریل کے ذریعے آتا ہے یا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، تو یہ وہ علم نہیں ہے جو اللہ والا ہے۔ تو آپ اس کو علم غیب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی؟ غیب وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر کوئی دلیل نہ ہو اور جس تک پہنچنے کی کوئی سبیل نہ ہو، یہ غیب ہے۔ جب اس تک کوئی پہنچ جائے وہ غیب رہتا ہی نہیں ہے، تو علم غیب کیسے ہوا؟ جس طرح میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب انسان کا معنی آ گیا تو پھر نور بشر کا مسئلہ حل ہوتا ہے، اور جب غیب کا معنی آ گیا تو پھر علم غیب کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ غیب کون سا علم ہوتا ہے؟ جس تک کی کوئی دلیل نہ ہو اور اس تک پہنچنے کی کوئی سبیل نہ ہو۔ تو جو اس علم تک پہنچ گیا وہ تو غیب رہا ہی نہیں، اس کو علم غیب آپ کیسے کہیں گے؟ اس لیے بحث ختم ہو جاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب ہے یا نہیں۔ اب اس کا تعلق عبارات کے ساتھ ہے۔ وہ جو 4 عبارات جس پر احمد رضا خان صاحب نے فتویٰ تکفیر کا دیا تھا، اب وہ ایک عبارت حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، ایک حضرت سہارنپوری کی ہے براہین قاطعہ، ایک عبارت حضرت تھانوی کی ہے حفظ الایمان، ایک عبارت حضرت نانوتوی کی ہے تحذیر الناس۔ اب چاہیے کہ وہ چاروں کتابیں سامنے پڑھی ہوں، چاروں عبارتیں سامنے ہوں، پھر طلباء کو سامنے عبارتیں رکھ کے وہ سمجھایا جائے۔ میں کئی بار کراچی والوں سے کہتا ہوں کہ ہمارا دل بہت کرتا ہے، میزبان کوئی نہیں بنتا، اس کے تو میزبان بھی ہم ہیں، مہمان بھی ہم ہیں نا، میزبان کوئی نہیں بنتا۔ میں کئی مدارس سے کہتا ہوں بھی آپ جمعرات کا دن رکھ لو، میں کرایہ نہیں لیتا، آپ سے کھانا نہیں لیتا، ایجنسیوں کا آدمی ہوں، مجھے وہ پیسے دے دیں گے، کرایہ بھی دے دیں گے، کھانا بھی دے دیں گے، چونکہ ایجنسیوں کا تمہارے اوپر پرچہ کیس بھی نہیں ہوگا، آسانی ہوگی نا۔ مجھے کل ایک یا مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ ایک بندے نے آنا تھا تو اس کی مسجد والوں نے کہا بھائی وہ ایجنسی کا آدمی ہے وہاں نہ جاؤ۔ میں نے کہا اب جب ایجنسیوں کو پھر تو جانا چاہیے، کیونکہ کیس پرچہ ہوگا ہی نہیں، پھر تو آسانی ہوگی نا۔ پہلے مجھ پر الزام یہ تھا کہ اس کے پیچھے ایجنسیاں، اسے بچو، یہ تمہارے مدرسے میں آئے گا تو ایجنسیاں مدرسہ بند کر دیں۔
جب وہ کام نہیں ہوا اب دوسرا الزام آ گیا یہ خود ایجنسیوں کا ہے. چلو پہلے اس کے پیچھے ایجنسیاں تھیں، اب یہ خود ایجنسی ہے. میں عرض کر رہا ہوں، میں اللہ گواہ اس کے لیے تیار ہوں. فیصل آباد والوں نے کہا میں فیصل آباد والوں کو پورے سال کی تاریخیں اکٹھی دے دیتا ہوں. ہر ماہ کی جمعرات جاتا ہوں، علماء طلبہ جمع ہوتے ہیں اور مسائل پڑھاتا ہوں. اگر آپ کراچی والے طے کر لیں جی مجھے ہم ایک دن دیں، میں پورے سال کی تاریخیں پکی کر کے دے دوں گا. ایک مدرسہ کوئی طے کر لیں، کوئی جمعرات طے کر لیں، میں جمعرات طلبہ آ جائیں، مغرب کو جمع ہوں، عشاء تھوڑی سی مؤخر کرے، 2 گھنٹے ہم پڑھائیں، کوئی اس پہ خرچہ نہیں ہے. جو مدرسہ میزبان بنے آنے والے طلبہ کو کھانا نہ دے. بھائی جو طالب علم آ سکتا ہے نہیں آ سکتا نہ ہم کھانا بھی نہیں دیں گے، میں کرایہ بھی نہیں لیتا. 1 سال آپ لگائیں سارے مسائل حل ہو جائیں. اور یہ کتنے اہم ہیں، میری بات بیٹا توجہ سمجھنا. اب یہ عبارات وہ ہیں کہ جس پر ایک اہل بدعت کا عالم شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا نام لے کر چیلنج کر رہا ہے. یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، وہ چیلنج کر رہے ہیں، کفر کے فتوے لگا رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ جواب میں ہم ان کو کافر کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے، وہ ہمارے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حدیث پاک موجود ہے، ان الرجل لا يرمي رجل رجلا بالكفر او الفسوق الا ارتدت علیہ ان لم يكن صاحبہ كذلك. ہمیں فتویٰ لگانے کی ضرورت ہے؟ ضرورت نہیں ہے. وہ پہلے ہی مسئلہ حل ہوا پڑا ہے تو ہم کیوں فتویٰ لگائیں؟ اتنا اہم مسئلہ ہے. میں یہ نہیں کہتا فتوے لگاؤ، لیکن تو فتوے نہ لگاؤ، لیکن اپنے طلباء کو سمجھاؤ کہ بیٹا یہ عبارت ہے، اس کا یہ جواب ہے، یہ عبارت ہے، یہ جواب ہے، ہمارے کعبے نے یہ لکھا ہے، یہ جواب ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ یہ نہ فرقہ واریت ہے، نہ فتنہ ہے، نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، کچھ بھی نہیں. اب دیکھیں، یعلم لا کا علم نہ، اللہ رب العزت خالق ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بڑے ہیں اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑے ہیں، لیکن ہیں تو مخلوق نا. اب ان کا علم اللہ والا بین علم کیسے ہو سکتا ہے بتاؤ؟ وَيَقْدِرُ لا کا قدرت نا، قدرت ہمارے پاس بھی ہے، قدرت اللہ کے پاس بھی ہے، لیکن ہماری قدرت کو جا اللہ کی جا، دونوں میں زمین و آسمان سے زیادہ فرق ہے. اللہ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، رؤیت میں فرق ہے. اللہ متکلم ہے، ہم بھی کلام کرتے ہیں، فرق ہے. اللہ سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، مگر فرق ہے. کیا فرق ہے؟ آگے مزید وضاحت کی. نحن نتکلم بالآلات والحروف، ہم بات کرتے ہیں تو بات کرنے میں آلہ تکلم زبان کے محتاج ہیں، گنگا نہیں بات کرتا. ہم سنتے ہیں تو سننے میں آلہ سماع کان کے محتاج ہے، کان کاٹ دو تو نہیں سنتے. ہم دیکھتے ہیں تو دیکھنے میں آلہ بصارت آنکھ کے محتاج ہے، آنکھ نکال دو تو نہیں دیکھ سکتے. اور اللہ کی ذات کان سے پاک، آنکھ سے پاک، زبان سے پاک. یہ سمجھ آ گیا نا مسئلہ؟ آگے آنا مسئلہ آپ کو پھر سمجھ آئے گا. آدھے سے زیادہ مسئلہ ہمارا یہاں حل ہو جائے گا. آگے گفتگو بڑی اہم آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں لیکن دیکھنے میں آنکھ کے محتاج نہیں. اللہ سنتے ہیں لیکن سننے میں کان کے محتاج. بات سمجھ آ رہی؟ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں، بولنے میں زبان کے محتاج نہیں. یہ ذہن میں رکھ لیں ذرا، میں نے آگے اس پہ بات کرنی ہے، بڑی جلدی پھر بات سمجھ آئے گی. نحن نتکلم بالآلات والحروف، یہاں آلات سے مراد یہ آلات نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں، یہ سپیکر ہے، یہ قلم ہے، دوات ہے. یہاں آلات سے مراد ہے انسان کے ذاتی آلات ہیں، ان کے بغیر. سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، اب جب سپیکر نہیں تھے لوگ تب بھی بولتے تھے نا، تو یہ آلہ کیسے مراد ہوگا؟ اس سے مراد انسان کے ذاتی اعضاء اور جوارح ہیں، ان کو آلات فرما رہے ہیں. واللہ تعالی، جس دور میں امام ابو حنیفہ نے کتاب لکھی تھی اس دور میں لاؤڈ سپیکر تھے، تو پھر آلات سے کون سا آلہ مراد ہوگا؟ انسان کے اپنے اعضاء. واللہ تعالی یتکلم بلا آلۃ ولا حروف والحروف مخلوقۃ
اللہ بغیر حروف گفتگو کیوں فرماتے ہیں؟ حروف تو مخلوق ہیں، اللہ کی صفات تو مخلوق نہیں ہیں۔ وَكَلَامُهُ تَعَالَى غَيْرُ مَخْلُوقٍ وَهُوَ شَيْءٌ لَا كَالْأَشْيَاءِ، اللہ تعالیٰ شے ہیں لیکن ان اشیاء کی طرح نہیں جو مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ شے ہیں لیکن ان اشیاء کی طرح نہیں جو اشیاء مخلوق ہے۔ کیوں؟ وہ اشیاء جو مخلوق ہیں وہ جسم ہیں اور اللہ بلا جسم ہے۔ ان اشیاء کی طرح کیسے ہوں گے؟ جو اشیاء مخلوق ہیں یہ حادث ہیں اور اللہ قدیم ہیں۔ وہ شیء لا کالاشیاء، دیکھیں ومعنی الشیء، جب ہم کہتے ہیں نا اللہ شے ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بلا جسم، وہ ایسی شے ہے جو بلا جسم ہے۔ بلا جوہر، ایسی شے ہے جو بلا جوہر ہے۔ ولا ارض، ایسی شے ہے جو بلا ارض ہے۔ ولا حد لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ، نہ ہی اس کی ضد ہے نہ ہی اس کی ند ہے۔ جسم کسے کہتے ہیں؟ المرکب من جزئین فسائدا، جسم ہوتا ہے دو، آگے ترجمہ کرو، المرکب من جزئین، جو مرکب ہو دو جز، آگے فا کا ترجمہ کیا کرو نا، فا کا ترجمہ، فا کا ترجمہ تو میں نہیں آتا، علم دیکھو، کل فا کا ترجمہ کیا تھا نا، کل کیا کیا تھا؟ اس لیے آج کیا کریں گے؟ دیکھو بدل گیا نا، ہمیشہ فا کا معنی پس نہیں ہوتا۔ اب ترجمہ کیا کریں گے؟ جسم وہ ہے جو مرکب و دو یا دو سے زائد اجزاء سے، یہ ہے فسائدن کا ترجمہ۔ یہ ترجمہ آپ کسی ایسی یونیورسٹی میں کرو جہاں سارے ڈاکٹر پی ایچ ڈی والے ہوں، وہ بھی کہیں گے یار مولوی کو بولنے کا سلیقہ آتا ہے، کیسی زبان ہے ان کی۔ اور اگر آپ ترکیبی ترجمہ کرو گے تو آپ کو دوبارہ درس کے لیے کالج میں بلائے گا بھی کوئی نہیں، وہاں کے درس کے لیے وہاں کی زبان چاہیے نا۔ یہ میں دوران درس ایسی باتیں سمجھاتا ہوں طلباء کو۔ جب آپ ڈیفینس میں ہیں زبان ڈیفینس والی، جب آپ کسی گوٹھ میں ہیں تو زبان گوٹھ والی، جب طلباء میں بیٹھے ہیں تو زبان طلباء والی، جب علماء میں ہیں تو زبان علماء والی۔ میں نے صبح آپ کو ٹرک کی مثال دی تھی، آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا تھا نا میں ٹرک اور ٹرالیوں کا بھی مطالعہ کرتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست پاکستان سے باہر رہتے تھے، پاکستان آئے کافی سالوں بعد، تو انہوں نے کہا میں نے کچھ دن آپ سے سفر کرنا ہے۔ میں نے کہا جو، اور سفر کرے۔ اب ظاہر ہے جو آدمی کبھی کبھی سفر کرے تو اس کا جی چاہتا ہے نا بھئی یہاں چھلیاں ہیں چلو یہ بھی کھا لو، بھئی یہ گڈیریاں ہیں یہ بھی چکھ لو، بھئی یہاں گڑ ہے تو یہ بھی چکھ لو۔ یہ آدمی کی مطلب ذوق ہوتا ہے نا۔ ہم جہاں اندرون سندھ جب جائیں گے تو جو سندھ کی چیزیں ہم تھوڑی تھوڑی چکھیں گے، خیبر پختونخوا جائیں گے تو چکھیں گے، تو ہر کسی کا ذوق ہوتا ہے، آدمی نئی علاقے میں جاتا ہے تو وہ ہم جس علاقے میں جاتے ہیں نا یہاں کی کیا چیز ہے کھا لو۔ تو آگے ہمارے ایک جگہ پر گئے تو ٹرالی تھی، وہ ٹرالی کے پیچھے شیر آ گیا۔ میں نے کہا بھئی آپ اتنا لمبا سفر کر کے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، ہمیں آپ کے لیے بھی شیر مل گیا۔ وہ شیر کیا تھا؟ وہ پنجابی میں شیر تھا، شالا کملے نال یاری نہ تھی وے ہر موڑ تے آدھا شے لے دے۔ شیر کیا تھا؟ شالا کملے نال یاری نہ تھی وے ہر موڑ تے آدھا شے لے دے۔ وہ کہتا ہے کہ کسی بیوقوف سے دوستی نہ ہو، جہاں جائے کہتا ہے مجھے چیز لے دو۔ میں نے کہا لو بھائی تیرا شیر بھی آ گیا۔ یہ باتیں دوستوں کی توہین کے لیے نہیں ہوتی، یہ خوش طبعی کے لیے ہوتی ہے، اس سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو جیسا بندہ ہے نا، ہم آپ کا بھی شیر تلاش کر لیا، ٹرالی آ گئی بس شیر مل گیا ہمیں۔ کچھ سمجھ آئیے آپ کو بات؟ میرے ایک جگہ بیان تھا تو تقلید پر میں نے بیان کیا، بعد میں چٹ آ گئی کہ مولانا تھوڑا سا آسان لفظوں میں تقلید سمجھائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھی، آپ کے یہاں ٹرالیاں ہوتی ہیں کیا؟ جی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا ٹرالی کے پیچھے ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، پاس کر یا برداشت کر، جو پاس کرے وہ مجتہد، جو برداشت کرے وہ مقلد۔ اور جو ٹریکٹر گھچکا سا نہ پاس کرے نہ یہ غیر مقلد ہے۔ بعض ٹرک ہوتے ہیں نا وہ پاس بھی نہیں کر سکتے، برداشت بھی نہیں کر سکتے، سڑک پر دو لگے ہوتے ہیں ایسے مقابلے میں، اور ہماری گاڑی کھڑی ہے ابھی سائڈ پہ ہٹے تو ہم آگے نکلیں۔ میں نے کہا یہ غیر مقلد ہے۔
میں نے کہا سمجھ آ گئی؟ کہتے آ گئی۔ اب دیکھو دیہات کو مسئلہ حل ہو گیا نا۔ اب یہ ہائی سوسائٹی والے ان دیہاتوں کیسے سمجھائیں گے؟ وہ ہمیں کہتے ہیں یہ دیہاتوں میں تقریریں کرتے ہیں۔ میں نے کہا بھی ہم تو وہ ضرورتیں پوری کرتے ہیں جو آپ کے بس میں نہیں ہیں۔ میں نے کہا ایک اور ٹرالی ہے، اس کے بھی ایک اور لکھا ہوتا ہے جملہ، وہ کیا ہے؟ ہارن دو راستہ لو۔ میں نے کہا دوسری قسم ہے، جس نے سی ڈی دکھائی اس کا ہو گیا، نہیں سمجھ آئی؟ جس نے سی ڈی دکھائی اس کے، پوسٹ دکھائی اس کے، دلیل دی اس کے، مذہب بدلتے ہیں۔ یہ دوسری طبقہ ہے، ہارن دو اور راستہ لو بس۔ تو میں نے کہا ہم یہ دوسرا یہ بھی نہیں ہے کہ جو آئے کراس کرے، جو آئے کراس کرے، جو آئے ہمیں لے جائے۔ اور ایک تیسری ٹرالی ہوتی ہے، اس کے پیچھے لگا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگانو۔ کیا لکھا ہوتا ہے؟ نہ چھیڑ ملنگانو۔ کشمیر ہے، فلسطین ہے، افغانستان ہے، جو کچھ ہونا ہونے دو، ہمارا کل، ہمارا 10واں، ہمارا 40واں، ہمارے اور کیا بات ہے، نہ چھیڑ ملنگانو۔ میں نے کہا جو پہلی، دوسری، تیسری ٹرالی نہ چھیڑ ملنگانو ہماری یہ بھی نہیں ہے، ہارن دو راستہ لو ہماری یہ بھی نہیں ہے۔ ہماری کون سی ہے؟ پہلی، پاس کر یا مجتہد یا مقلد، بس۔ میں نے کہا بھی سمجھ آ گیا؟ کہتے جی آ گیا۔ اب آپ کسی دیہات میں سمجھاؤ جا کر تکلیف، یہ کتنا مشکل کام ہے۔ میں مذاق نہیں کرتا، میں تمہاری ذہن سازی کرتا ہوں۔ یہ کراچی سے پڑھنے کے بعد لڑکے دیہات میں کام کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ وہاں مشکل ہے، مشقت ہے، وہاں کی زبان چاہیے، وہاں کی روٹیاں چاہیے، وہاں رہن سہن چاہیے۔ یہ الجھن میں پڑ جاتے ہیں۔ یہاں مؤذن بن جائیں گے، کسی گاؤں میں امام نہیں بنے گے۔ یہاں خادم بن جائیں گے، گاؤں میں خطیب نہیں بنے گے۔ اور میں پوری دنیا میں کہتا ہوں، پوری دنیا میں بیانات میں، کہ میں اپنے گاؤں کا امام مسجد ہوں۔ میری ہر پہلے جمعے کی نماز ہوتی ہے اور عید کی 2 نمازیں ہوتی ہیں، بس۔ یہ پورے سال کی میری 12 اور 2 تقریباً یہ 14 نمازیں ہوتی ہیں، میں اپنے گاؤں کا امام مسجد، اور مجھے اس پہ فخر ہے۔ جب پاکستان سے باہر جاتا ہوں تو ان کو یہ سمجھ نہیں آتی، تو انہیں میں کہتا ہوں میں اپنے علاقے کا چیف امام ہوں۔ اور چیف امام تو پروٹوکول والا ہوتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے بھی بڑا آدمی ہے۔ وہ سمجھ آئی تمہیں؟ میں گیا نا، ہانگ کانگ گیا ہوں، ملیشیا گیا ہوں، کسی اور ملک میں گیا ہوں، میں کہتا ہوں میں اپنے علاقے کا چیف امام ہوں۔ وہ سمجھتے ہیں جیسے یہ چیف امام ہے نا، ایسے یہ چیف امام بھی ہوتا ہے۔ بھائی چیف امام تو ہے نا، باقی ہمارے ساتھ وہ ہمارے شاگرد نمازیں پڑھاتے ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں، ہم چیف امام بن کر اپنے لیے پروٹوکول کا لفظ ساتھ لگا لیتے ہیں۔ وہ پھر باہر کے لوگ بھی سمجھتے ہیں بھی ہمارے امام کی طرح چیف امام ہوگا۔ چلو فا کا معنی سمجھ آ گیا؟ بولو۔ جوہر کا معنی کیا ہے؟ کل ممکن لہو قیام بذاتہ ای لیس تحیزہ تابعا لتحیز غیرہ۔ جوہر ہر وہ ممکن جی جس کا قیام ذاتی ہو، یعنی کسی جگہ میں اس کا ٹھہرنا دوسری چیز کے تابع نہ ہو، اسے کہتے ہیں جوہر۔ عرض کل ممکن لہو قیام بالغیر ای یکون تحیزہ تابعا لتحیز الغیر۔ ہر اس ممکن چیز کو کہتے ہیں جو کسی دوسری چیز کی وجہ سے قائم ہو، یعنی اس کا کسی جگہ میں ہونا کسی دوسری چیز کے اس جگہ میں ہونے کے تابع ہو۔ ولا حد لہ، حد کسے کہتے ہیں؟ النہایہ ہی ما بہ یسیر الشیء ذو الکمیہ الی حیث لا یوجد وراءہ شیء منہ۔ کمیت والی چیز، مقدار والی چیز جب اس مقام تک پہنچ جائے اس کے آگے اس کا وجود نہ ہو، اسے کہتے ہیں حد، یہ نہایہ ہے۔ اور ضد کہتے ہیں مخالف کو، اور ند کہتے ہیں شریک کو۔ نہ ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی مخالف ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے۔ توجہ رکھنا، ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ضد بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ند بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی مخالف بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک بھی نہیں۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں، لیکن یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ کا مخالف کوئی نہیں۔ اللہ کا مخالف کوئی نہیں ہے۔ فرعون نے کہا ربکم الاعلی، مخالف تو تھے، کتنے لوگوں نے خدائی کے دعوے کیے، تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا مخالف کوئی نہیں؟ بات سمجھنا، جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی مخالف نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مخالف بن سکتا ہو ایسا مخالف نہیں،
باقی بن نہ سکتا ہو اور دعویٰ کرتا رہے، ایسے تو ہزاروں ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ وَلَا ضِدَّ لَهُ کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کا مخالف کوئی ہے ہی نہیں جس نے مخالفت کا دعویٰ نہ کیا ہو۔ مخالف کا معنی ہے کہ ایسا بندہ جس کے اندر ایسی طاقت ہو کہ مخالف کہہ سکیں، ایسا کوئی نہیں ہے۔ باقی کوئی دعویٰ کرتا ہے تو 100 دفعہ کرے، جب اس کی گردن مروڑی جاتی ہے پھر وہ کہتا ہے نہیں میں بھی ایمان لاتا ہوں اس پر جس پر بنو اسرائیل لائے ہے۔ یہ کیسا مخالف ہے؟ یہاں 2-3 باتیں بہت اہم ہیں جو آپ نے سمجھنی ہے۔ میں نے چونکہ آگے مسئلہ چھیڑنا ہے، یہ سمجھ جائیں گے تو اگلا